تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں، ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو؟ عیاشی۔ تو کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا، اسی کو اچھا عمل کہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان، یہ برائی ہے۔ بد نظری کرنا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے، شراب پینا بولو چھوڑ، داڑھی کٹانا چھوڑ دے، نماز قضا کرنا چھوڑ دے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے، رشتہ داری توڑنا، جتنے بھی گناہ ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا؟ معاف۔ واہ بھائی واہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہی بات بھائی، گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ۔ گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی، چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا، تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا؟ چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے، کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں، زنا کرنا، نماز کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، شراب پینا، کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے، بد نظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار، اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے۔ یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہی متنبی والی بات ہے، ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا، جو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے ہوں گے، پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا وہاں بھی دیکھو، وہاں بھی دیکھو، پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوش چیزیں، پھر اس سے آگے بڑھو گے تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو ایک کام تو فوراً کر لو، بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں، بریک ضرور لگا لو، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ اصل تو یہ کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو، اور یہ جو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہو نا تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہوگے نا، اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں جب دیکھتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، سزا بھی دیتا ہوں، صحیح رو رو کے توبہ کرتا ہوں، پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے اب کبھی نہیں ہوگا، اور اب میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا اور صدقہ بھی کیا، سزا بھی دی، روزہ بھی رکھا، پھر کر لیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس روش سے باز نہیں آنا، یعنی اس توبہ سے، یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اب میں صدقہ نہیں دوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، اور اب میں گناہ پہ کمپرومائز کر لوں گا، یہ کبھی نہ کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بے شک بار بار گناہ ہو رہا ہے لیکن بار بار توبہ بھی تو ہو رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے گناہ چھوٹ نہیں رہا، یہ غلط ہے، اصل تو یہ کہ چھوڑو اس کو، لیکن میں نے کہا اگر یہ کہہ کے توبہ یا صدقہ یا سزا دینا چھوڑ دی نا تو پھر اس سے آگے جاؤ گے، ابھی اس سزا کی وجہ سے وہیں بریک لگی ہوئی ہے آپ کی۔ شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو نے 20 دفعہ توبہ کی ہے، 20 دفعہ اپنے آپ کو سزا بھی دے چکا ہے، روزہ رکھ کے یا صدقہ کر کے، جو بھی سزا انسان اپنے لیے متعین کرے، اور پھر بھی ہو رہا ہے تو چھوڑ یار، کرتا رہ بھی بیٹھ کے۔ یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھو آپ نے خواہش پوری کر لی، یہ خواہش یہاں رکے گی نہیں، نا یہ آپ کو آگے بڑھائے گی، زنا کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ دماغ سے نکال دو کہ یہیں بریکیں لگیں گی۔ یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں عیاش اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، یہ پہلے چھوٹے گناہ کرتے ہیں پھر یہاں تک پہنچتے ہیں۔ اچانک بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا، جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور
ہزار گز کے بنگلوں میں ڈاکو بنا ہوا ہے. یہ پہلے مسجدوں سے چپل چراتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں, انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائک کا, کسی کی جیب سے 50 روپے نکال لیے, اماں کے پرس سے 50 روپے نکال دیے, ابا کی پینٹ سے 20 روپے نکال لیے. یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالغ ہوتے ہی ایک دم کسی بلڈنگ میں ڈاکہ مارے, ایسا نہیں ہوتا.